السلام علیکم ویورز، میں ہوں ثاقب سعید۔ دن بھر کی جو خبریں ہیں ان میں سے دو اہم ترین خبروں پر اس وقت ہم بات کریں گے۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی آج نیب راولپنڈی میں پیش ہوئی۔ ان سے کیا سوالات کیے گئے؟ 10 سوالات ہیں تقریباً، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے سوالات ہیں۔ لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائلز کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف اب سینٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے، اور اس قرارداد میں جو تفصیل ہے اور سینٹ اس بارے میں کیا سمجھتی ہے، بڑا انٹرسٹنگ قرارداد انہوں نے پاس کی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے بشریٰ بی بی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بشریٰ بی بی سے آج سوالات کیا کیے گئے۔ بشریٰ بی بی جو عمران خان سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں اور اس وقت وہ گرفتار ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی آج نیب راولپنڈی میں پیش ہوئیں۔ ان سے 10 سوالات کیے گئے ٹوٹل۔ جو مین سوالات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سوالات ہیں کیا۔ پہلا سوال جو ان سے پوچھا گیا، نیب حکام کی جو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، کیا اسلامی تدریس، فقہ اور درس نظامی کا کورس بھی آپ نے کیا ہے؟ پہلا سوال یہ تھا بشریٰ بی بی سے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ القادر یونیورسٹی کا جو کیس ہے، ظاہر ہے آپ کو بیک گراؤنڈ کا تو پتہ ہے، لیکن آج کے سوالات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا بشریٰ بی بی سے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ٹرسٹی ہونے کے ساتھ بطور استاد بھی آپ وہاں پر ذمہ داریاں کیا نبھا رہی ہیں؟ چوتھا سوال یہ تھا کہ یونیورسٹی سے کیا آپ کوئی مراعات بھی لیتی ہیں؟ اور اس کے بعد پانچواں سوال یہ ہے جو بشریٰ بی بی سے کیا گیا، وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا، یعنی آئیڈیا کس کا تھا کہ یہ القادر یونیورسٹی جو ہے یہ بنائی جائے، اس کا خیال کس کا تھا؟ مین ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ان کو جواب مل سکے کہ آیا یہ بشریٰ بی بی کے تھا، عمران خان کا تھا، ملک ریاض کا تھا، کیبنٹ کا تھا، کس کا تھا؟ اچھا، اس کے بعد 6 نمبر پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ یونیورسٹی میں بھی کوئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر رہی ہیں؟ اس کے بعد 7واں سوال جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ ٹرسٹ بنانے میں ملک ریاض کا کردار کیا ہے؟ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کا کردار اب یہاں پہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ملک ریاض کا اس میں کیا کردار ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ ملک ریاض سے رابطہ کیا گیا یا ملک ریاض نے خود دلچسپی ظاہر کر کے آپ لوگوں سے رابطہ کیا؟ یعنی یہ جو ٹرسٹ جب بنانے کا فیصلہ ہوا یا جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو کیا عمران خان نے ان سے رابطہ کیا، کیبنٹ نے رابطہ کیا، بشریٰ بی بی نے کیا، یا ملک ریاض نے خود دلچسپی ظاہر کی اور انہوں نے اس وقت کی حکومت کو کہا یا عمران خان کو کہا یا بشریٰ بی بی کو کہا کہ اس قسم کا ایک ٹرسٹ جو ہے بنانا چاہیے، یا انہوں نے ایسی کوئی بات کی جس سے ان کی دلچسپی جو ہے وہ ظاہر ہو؟ اس کے بعد جو 9واں سوال ہے اس میں فرحت شہزادی، جس کو عرف عام میں لوگ کہتے ہیں فرح گوگی، اس کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا بشریٰ بی بی سے کہ فرحت شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ مطلب ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں نیب جو ہے، جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے، کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسے بنا یا کیسے آپ لوگوں کی یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ہے۔ اس کے بعد ان سے ایک اور سوال کیا گیا فرحت شہزادی یعنی فرح گوگی کے حوالے سے، ان سے پوچھا گیا کہ مالی معاملات اور ان کے کردار کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا ان سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ جو فرح گوگی، فرحت شہزادی جو ہے، جن کو عام الفاظ میں فرح گوگی لوگ کہتے ہیں لیکن فرحت شہزادی ان کا نام ہے، تو اس حوالے سے ان سے پوچھا گیا کیونکہ ان کے جو مالی معاملات ہیں اس حوالے سے آپ میڈیا میں خبریں دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جو مالی معاملات ہیں اور ان کا جو کردار ہے، یعنی کافی زیادہ الزامات ان کے بارے میں آج کل میڈیا میں آپ سن رہے ہوں گے کہ کیسے وہ اس سسٹم میں شامل رہی اور کیسے انہوں نے اس سے مالی فوائد جو ہیں وہ حاصل کیے۔ اب یہ ثابت ہوگا تو تبھی ہم کہہ سکیں گے، لیکن یہ سوال اس لیے پوچھا گیا کہ تاکہ ان سے پوچھا جائے
اور ظاہر ہے الزامات تو ہیں ابھی ثابت نہیں ہوئے لیکن الزامات ہیں، اسی وجہ سے نیب نے یہ سوالات جو ہیں وہ پوچھے۔ 10 سوالات ہیں، ان میں سے کچھ تو اتنے اہم نہیں ہیں لیکن 3-4 سوالات اس میں بڑے اہم ہیں، اور ان کا تعلق اگر ان کا جواب صحیح طریقے سے دیا گیا یا اگر مناسب جواب ملا جو نیب چاہتی ہے، اگر اس کے بعد ہی کوئی ان کے پاس ٹھوس جو آپ وجوہات یا ثبوت کہہ سکتے ہیں تو نیب کے ہاتھ آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا بڑا آج کا ہے خبر ہے آج کی، بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ 9 مئی کے بعد حکومت نے، پارلیمنٹ نے اور کیبنٹ، ان سب نے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ 9 مئی میں ملوث جو لوگ ہیں ان کے ٹرائلز ملٹری کورٹس میں ہوں۔ یہ معاملہ آخرکار پھر سپریم کورٹ آیا۔ سپریم کورٹ نے اس جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے اس کے خلاف فیصلہ دیا، اور ظاہر ہے کہ پھر یہ جو سزائیں تھیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونی تھیں، یا جو مقدمات تھے وہ پھر عام عدالتیں سنتی ان کو۔ تو آج اس حوالے سے سینٹ میں ایک قرارداد منظور ہوئی، اور متفقہ طور پر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ 2 ہی بندوں نے اس میں اختلاف کیا۔ قرارداد کیا ہے؟ قرارداد یہ ہے کہ سینٹ میں جو قرارداد پاس کی گئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ملٹری کورٹس کے خلاف جو فیصلہ ہے اس میں مختلف قسم کے نقائص ہیں، اس میں فلاز کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک ایک لارجر بینچ اس کو نہ سنے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ 9 مئی کے دن حملے کیے گئے ان لوگوں کو سزائیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے، اور اس میں مزید کہا گیا ہے کہ شہداء جو ہیں وہ اس سے ان پر ایک اثر ہوگا، اور اس کو دہشت گردی کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو فی الحال روکا جائے، اس پر امپلیمنٹیشن نہ کی جائے۔ اور دیگر بھی اعتراضات ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ فیئر ٹرائل جو ہے اس کو ملے گا وہاں پر، اس پر صدر کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی، وہاں پر بھی اپیلیں جا سکتی ہیں۔ مختلف سٹیپس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کی قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو ملٹری کورٹس ہیں ان میں یہ کیسز چلائے جائیں تو دہشت گردوں کو یہ سزائیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں، اور ان کو پورا موقع جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ لیکن اس پورے ایوان میں صرف 2 لوگوں نے اس کی مخالفت کی، ایک کا نام رضا ربانی ہے اور دوسرے کا نام جماعت اسلامی کے مشتاق احمد خان ہیں۔ ان 2 لوگوں نے مخالفت کی، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس کو 9 مئی کے بعد یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی آیا ریسنٹلی، اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہونا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف آج اس پر سینٹ میں نہیں بولی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس اس فیصلے کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہونا تھا، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رکن اس کے خلاف، اس قرارداد کے خلاف نہیں بولا۔ صرف 2 لوگ، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، صرف 2 لوگ اس کے خلاف بولے، اور سینیٹر مشتاق اور سینیٹر رضا ربانی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حالات کیسے چل رہے ہیں کہ ایک پارٹی اپنے خلاف ہونے والے اقدام یا قرارداد کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس وقت چل رہا ہے، اور باقی بھی کچھ معاملات ہیں لیکن اس پر کل انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت، اس پر مزید انشاءاللہ کل ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے، لیکن آج کی جو 2 اہم خبریں ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے، آپ اپنی رائے شیئر کرنا چاہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، کومنٹس جو باکس ہے اس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔